جب ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ ہوا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی کی 3 بیٹیاں اور بھی تھی، جن کا نام حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ تھا، جن کی عمر مبارک حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ تھی۔ ان کی ولادت ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کے اعلان نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں تھی، حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا اور جب آپ پر ایمان لے آئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مکہ کے لوگوں نے اور ان کے رشتہ داروں نے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا تھا، اور دوستو وہاں کی خواتین نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میل جول ختم کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے نبی سرکار دو عالم پر ایمان لے آئی تھی۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی کچھ سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، مگر دوستو انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ تم نے دین اسلام قبول کیا ہے، اس لیے ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی اداس ہوئی اور مایوس رہنے لگی۔ ہمارے پیارے نبی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمارے لیے کچھ بہتر کرے گا۔ تو دوستو رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بیٹی کی نسل سے آئمہ پیدا کرے گا۔ دوستو اس بات کو سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پہ رونق ظاہر ہونے لگتی ہے اور وہ خوش ہو جاتی ہے۔ دوستو جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ مایوس ہو جاتی ہے کہ اس حالت میں میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، اور مکہ کی تمام خواتین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلے ہی انکار کر چکی تھی۔ دوستو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی سوچ میں مبتلا بیٹھی تھی کہ آپ کے گھر میں 4 اجنبی عورتیں داخل ہوتی ہیں، جن کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گھبرا سی گئی، جن کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دوستو وہ خواتین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ گھبرائیں نہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد کے لیے بھیجی گئی ہیں۔ دوستو روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت ہوئی تو آپ کے چہرے مبارک پر اتنا نور تھا کہ آپ کی نور کی روشنی کی بابرکت کہ اس کی روشنی مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور دوستو دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں تھا کہ جہاں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نور مبارک کی روشنی نہ گئی ہو۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ کے پاس جنت کی 10 حوریں آئیں جو کہ اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھی، کہ جس پانی سے انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو غسل دیا اور جنت کے کپڑے سے بی بی فاطمہ کو لپیٹ دیا۔ دوستو بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے حضرت بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر کا پانی بھی بھیجا تھا، جس سے بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا تھا، اور اس جنت کے کپڑے سے بی بی فاطمہ کو لپیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس کی روشنی فرشتوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دوستو وہ 4 خواتین جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مدد کے لیے آئی تھی، انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں دیا۔ یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، کہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ دوستو روایت میں آتا ہے
کہ ایمن ہمارے نبی سرکار دو عالم کے گھر کی طرف آ رہی تھی تاکہ وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارکباد دے سکے۔ تو دوستو ان کو راستے میں ایک خواتین ملی جن کا نام سلیمہ حزیرہ تھا۔ وہ فرمانے لگی، اے ایمن تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ ایمن نے فرمایا کہ میں پیارے نبی سرکار دو عالم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں کہ ان کے گھر میں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ تو دوستو سلیمہ ایمن کو کہنے لگی، چوتھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ کون سا رویہ اختیار کریں گے؟ دوستو اس بات کو سن کر حضرت ایمن تھوڑا سا مسکرائی اور فرمانے لگی کہ تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پہلی صاحبزادی کو جنم دیا تھا۔ ایمن نے فرمایا، اے سلیمہ جب رسول خدا کو یہ خبر ہوئی ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اس سے خوب پیار کیا۔ تو پھر رسول خدا نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور حضرت محمد نے دوسری دونوں بیٹیوں کی ولادت پر بھی یہی کیا، اور مجھے یقین ہے کہ اس بار بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر یہی سب کچھ کریں گے۔ سلیمہ حزیرہ کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا جن کو قتل کر دیا گیا تھا۔ دوستو اس کی وجہ یہ بھی تھی اس کے خاوند کو بیٹیاں پسند نہیں تھی، جن کی وجہ سے جب بھی بیٹی پیدا ہوتی وہ زندہ بیٹی کو ہی دفن کر دیتا۔ دوستو یہ واقعہ صرف سلیمہ حزیرہ کے ساتھ ہی نہیں ہوا، وہاں کے بہت بڑے عرب کے لوگوں کے ساتھ یہی واقعہ ہوا تھا۔ دوستو وہاں بہت سارے لوگ ایسے تھے بیٹی پیدا ہوتی وہ ان کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے، کچھ ہی لوگ تھے جو ایسا کام نہیں کرتے تھے اور زیادہ تر لوگ ایسے ہی تھے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ دوستو وہ عورت ایمن کے پیچھے پیچھے چلی گئی کہ دیکھوں تو صحیح کہ محمد عربی کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اور سلیمہ وہاں پر کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ وہ دیکھتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے اور ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم اپنی لاڈلی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں۔ سلیمہ اٹھی اور ہمارے پیارے نبی کے قدموں میں جا گری اور فرمایا کہ آپ کا دین اسلام اور آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد سلیمہ حزیرہ نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئی۔